نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 126، 27 اور 28 پڑھیں گے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں جو فرشتے نازل فرمائے تھے اس کی ایک حکمت بیان فرمائی ہے، اور اس کے بعد چونکہ پہلے بھی غزوہ احد کا واقعہ چل رہا ہے تو درمیان میں صبر اور تقوی کی مناسبت سے غزوہ بدر کا واقعہ آ گیا، تو دوبارہ غزوہ احد کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا تھا۔ جس طرح دو سامنے کے دانت ہوتے ہیں، دو نیچے کے دانت ہوتے ہیں، تو ان کے اطراف میں دو دانت ہوتے ہیں، 4 دانت۔ تو بائیں طرف والا نیچے کا دانت آپ علیہ السلام کا شہید ہو گیا تھا۔ تو اس میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، کیسے کامیاب ہو سکتی ہے کہ جس نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا جب کہ نبی ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور تحمل کا درس دینے کے لیے، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لیے یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر غزوہ احد میں جو مشرکین تھے ان کے لیے بد دعا فرمائی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ جس میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا درس دیا گیا کہ آپ ان کے لیے بد دعا نہ فرمائیں۔ یعنی آپ علیہ السلام کی شان بہت بلند ہے۔ آپ علیہ السلام صبر اور تقوی اور جس مقام پر فائز ہیں تو اس مقام پر ان کے لیے بد دعا نہیں، بلکہ آپ اس مقام پر ان کے لیے پھر بھی دعا ہی فرمائیں۔ تو ان آیات کا شان نزول یہ ہے۔ ترجمہ دیکھیے، لیقطع، تاکہ کاٹ ڈالے، طرفاً، ایک حصہ، من الذین کفروا، ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا ذلیل کرے ان کو، فینقلبوا، تو وہ لوٹ جائیں، خائبین، رسوا ہو کر۔ یعنی غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بھیجے تھے وہ اس لیے بھی بھیجے تاکہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی وجہ سے کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے۔ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 70 جو سردار تھے مشرکین کے وہ اس میں مروا دیے، تو ایک حصہ ان میں سے کٹ گیا۔ او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کرے، تو 70 کے قریب ہی ان کے سردار وہ قید ہوئے تھے۔ تو قید بہت بڑی ذلت ہے، اپنی طرف سے وہ خود سردار بنتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جب قید کروا دیا تو وہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوئی۔ فینقلبوا خائبین، تو وہ جب لوٹیں گے تو رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر لوٹیں گے کہ تمہاری تعداد بھی زیادہ تھی، تمہارے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا، تمہارے پاس ساز و سامان بھی زیادہ تھا، تمہارے پاس سواریاں بھی زیادہ تھیں، اس کے باوجود تم نہتے مسلمانوں سے شکست کھا کر واپس آ گئے۔ تو فینقلبوا خائبین، تو وہ رسوا ہو کر وہاں سے وہ لوٹے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر جو ان کے لیے بد دعا فرمائی تھی جب آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیس لک، نہیں ہے اختیار آپ کے لیے، نہیں ہے اختیار آپ کو، من الامر شیء، اس معاملے میں کچھ بھی، او یتوب علیہم، یا توبہ قبول کرے ان کی، او یعذبہم، یا عذاب دے ان کو، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، کہ وہ ناحق پر ہیں۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے لیے بد دعا فرمائی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو یہ اختیار نہیں کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، بلکہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے کچھ لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیں غزوہ احد کے بعد، تو انہی لوگوں میں سے کچھ کی توبہ کو قبول کر لیں، یا اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب متعین کیا ہے او یعذبہم، یا ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے دیں، فإنہم ظالمون، عذاب اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دیں کہ وہ ناحق پر ہیں، حق کے راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، نبی کے مقابلے میں آنے والے ہیں، تو عذاب دینا یا نہ دینا تو اس میں اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، یغفر، بخش دے، لمن یشاء، جس کو وہ چاہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دے جس کو وہ چاہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، جب زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے تو لوگوں کے دل بھی اللہ کے قبضہ میں ہیں، تو زمین اور آسمان کی بادشاہت اور اس میں تصرف کا اختیار صرف اللہ کو ہے، تو اسی طرح لوگوں کے دل اور ان میں تصرف، اس کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلبی الی طاعتک، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو دل کس کے قبضہ میں ہے؟ اللہ کے قبضہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ زمین اور آسمان کا بادشاہ وہ ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو وہ چاہے وہ بخش دے، جس کو چاہے وہ عذاب دے۔ تو کسی آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کے لیے عذاب مانگے یا کسی کے لیے بخشش کے اعلانات کر دے، تو بخشش کا اعلان بھی اللہ ہی کرنے والے ہیں اور عذاب دینے والے بھی اللہ ہی ہیں۔ ہاں البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے بخشش کے اعلانات فرمائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے اشارہ سے، اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی، اطلاع دی گئی کہ ان کے لیے بخشش کے اعلانات کر دو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی ان لوگوں کے لیے بخشش کے اعلانات کر دیے، جس طرح مختلف صحابہ کرام کے لیے۔ اور اسی سے ہی عشرہ مبشرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10 صحابہ کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔